یا اللہ کیسا مالک ہے، آئے ہم اللہ ہی نہیں پہچان سکے، ساری دنیا کو پہچانا۔ اللہ پھر یہ کہتا ہے من انفسہم، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اللہ ہی سمجھ آ جائے گا۔ بڑے عرصے کے بعد یہ آیت سمجھ آئی کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ سمجھ آئے گا۔ بڑے عرصے کے بعد یہ آیت سمجھ آئی، اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ سمجھ آئے گا، اللہ سمجھ آئے گا۔ کیسے جھانکیں؟ جانا ہوا فیصل آباد کے اندر ایک بہت بڑے کمپنی والے سے ملے۔ میاں صاحب ان کا نام تھا، میاں منیر صاحب ان کا نام تھا۔ تو ان کو نوجوان 45 سال کے تھے، ان کو ویل چیئر پہ لا کے نماز پڑھائی گئی۔ جب ہم ان کے پاس گئے، ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے کا کچھ نہیں، صرف اور صرف یہ ہوا کہ میں موٹر وے پہ جا رہا تھا، چلتے چلتے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایکسیڈنٹ میں شیشہ سامنے سے ٹوٹا، اور ٹوٹتے ہی میری پلکوں پہ گرا اور پلکیں میری کٹ گئیں، اور پلکیں کٹنے کے بعد پھر میں ڈاکٹر صاحب لے گئے، ڈاکٹروں کے پاس ان کو لے گئے۔ ڈاکٹر نے چھوٹا سا آپریٹ کیا۔ آپریٹ کرنے کے بعد کہا میاں صاحب اب آپ صرف اور صرف ہر گھنٹے کے بعد اپنے چہرے پہ پانی مار لیا کریں۔ انہوں نے کہا پانی؟ کہنے کہ جی آپ کی آنکھوں پہ اب مٹی جمع ہوگی، یہ انسان کا وائفر ہے جو انسان کو چاہے نہ چاہے اس کی آنکھوں کا میل صاف کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی گندگی صاف کرتا ہے۔ یہ گندگی صاف کر رہی ہوتی ہیں یہ پلکیں، یہ وائفر کا کام دیتی ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ ہر گھنٹے کے بعد ان کے آنکھوں پہ مٹی جمع ہو جائے، وہ پانی مارتے رہے۔ پانی تو لکڑی کو گلا دیتا ہے، لوہے کو گلا دیتا ہے، اور وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ تو میاں صاحب کا چہرہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا چہرے کی کھال گل کے نیچے گرنے لگی۔ وہ کہاں نہیں گئے، وہ یورپ کیا، UK کیا، پورا یورپ گھوما، امریکہ گھوما، مگر ہر ایک کی پکار یہ تھی، ہر سائنسدان کی اور ہر ڈاکٹر کی پکار یہ تھی، ہم آپ کے اللہ کی طرح پلکیں نہیں بتا سکتے۔ ڈاکٹر میاں صاحب اگر چہرہ بچانا ہے تو آنکھیں نکلوانا پڑیں گی، آنکھیں بچانی ہیں تو چہرہ ضائع ہو جائے گا، کیا کرنا ہے؟ اب وہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا، انہوں نے فیصلہ کیا آنکھیں نکلوا لیتا ہوں، چہرہ بچا لیتا ہوں۔ تو آغا خان ہاسپٹل میں انہوں نے آپریشن کروایا، اور آپریشن سے پہلے اپنے معصوم بچوں کو بیٹھ کر دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ سارے دن کی تھکاوٹ ایک طرف ہو، باپ کی آنکھیں ابا بیٹی پہ پڑتی ہیں، بچوں پہ پڑتی ہیں۔ بچے کہتے ہیں ابا آ گئے، ابو آ گئے۔ یہ الفاظ ہی باپ کی تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، ابا کی تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ مگر جب وہ معصوم بچوں سے مل کر رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اے بیٹا آج کے بعد بینک بیلنس ہوگا، تمہارا ابا تمہاری چہروں کو نہیں دیکھ سکے گا، تمہارا ابا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھ سکے گا، آج کے بعد سب کچھ ہے مگر نہیں ہے، تمہارا ابا تم کو نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر اس کے بعد اٹھے، اپنی ماں کے پاس گئے، اور جا کر ماں کے قدموں کو چوم کے رونے لگے، اور کہنے لگے ابا اماں آج کے بعد میاں تمہارے میری آنکھیں آج کے بعد دیکھنے سے قاصر ہو جائیں گی۔ اور روتے ہوئے کہنے لگا آج میں اس حدیث سے میں دور چلا جاؤں گا، اور میرے سے بادال نکل جائے گی کہ آج کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا جب کوئی والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھے، پیار کی نظر سے دیکھے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں عمرہ لکھ دیتے ہیں، قبول عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو وہ ماں کو بیٹھ کے رونے لگے اماں آج کے بعد میری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکیں گی، ابا آپ کو نہیں دیکھ، چپٹ کے رو رہے تھے۔ سارا آغا خان رونے لگا، ڈاکٹر رونے لگے، اور وہ جب نکلے تو ساری دنیا اندھیر ہوئی۔ پھر معلوم چلا اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ سمجھ آ جائے گا۔ گلگت جانا ہوا، وہاں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ دنیا میں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں کہ جو فوراً نتیجہ سامنے کر دے، مگر ایک لیبارٹری ایسی ہے جو فوراً نتیجہ سامنے کر دیتی ہے، فوراً نتیجہ سامنے کرتی ہے۔ پوچھا گیا
کیا نتیجہ؟ وہ دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی لیبارٹری ہو وہ وقت لیتی ہے. اللہ تیری لیبارٹری پہ قربان جاؤں. 3000 کھانے اللہ تو نے لگائے ہیں زبان پر. کھٹا رکھو تو ذائقہ سامنے, میٹھا رکھو تو ذائقہ سامنے, کڑوا رکھو تو ذائقہ سامنے, پھیکا رکھو تو ذائقہ سامنے, اچھا رکھو تو ذائقہ سامنے, برا رکھو تو ذائقہ سامنے. ہر چیز لیول بیان کر رہی ہے زبان. وہ گلگت جانا ہوا ایک نوجوان کی سے ملاقات ہوئی, زبان سے اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے وہ ذائقہ نکال لیا تھا. ہم نے پوچھا بھائی وسیم بتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ تو دیکھ کے کہنے مفتی صاحب بس کیا بتائیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, میرے لیے مٹی اور مٹھائی دونوں برابر ہے. میرے لیے مجھے نہیں پتہ چلتا میں مٹی کھا رہا ہوں یا مٹھائی کھا رہا ہوں. پیٹ بھرنے سے تعلق ہے. اور میرے بھائیوں اللہ کو پہچانو یہ مڑتی انگلیوں کے ساتھ, ہاتھوں کے پرنٹ کے ساتھ, اور دل کی دھڑکن کے ساتھ, اور یہ آکسیجن کا نکلنا, کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا, آکسیجن کا آنا, یہ دل کا دھڑکنا, یہ پیشاب پخانے کی نالیاں, اور یہ مڑتی ہوئی ریل ہڈی اور ریل کی ہڈی, اور یہ گھٹنے, یہ ساری چیز کہہ رہی ہیں ہمیں دنیا والوں نے نہیں, آپ کے اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے. اللہ کو پہچانو. آج ہمیں اللہ ہی پہچان میں نہیں, اللہ ہی پہچان میں نہیں. کائنات کی ہر چیز پہچاننے میں آئی, اللہ ہی پہچاننے میں نہ آیا. آج سب سے بڑی نوبت ہی ہماری یہ آئی کہ ہم اللہ ہی نہیں پہچان سکے. دنیا کو ڈھونڈتے رہے, پیسہ ملتا رہے, مال آتے رہے. اللہ ہی کی پیسے کو پہچانا, اس کی دوڑ میں لگے, مال کو پہچانا, اس کے حصول میں لگے, اور دنیا کو پہچانا, دنیا کی جائیداد میں بٹولنے میں لگے. اور اگر اللہ ہی کو نہیں پہچانا, کاش اللہ کی پہچان بھی ہوتی تو ففروا الی اللہ, تو یہ الفاظ سمجھ آ رہے ہوتے کہ دوڑو اللہ کی طرف. محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ